بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہے جو بعد میں بڑے زاہد اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہے جس سے لوگ عاجز ہے، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہے، اس کے حالات معلوم کرے، اس کے کلام کو غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل بات سے تشکی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھا، مصلحت کے خلاف سمجھا، شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی غریبیوں کی پردیسی کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کا خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس عرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا عرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے پہلے ان کو قسم اور عہدہ و پیمان دیے اس بات کہ وہ صحیح بتائے، اس کے بعد اپنی عرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہے، اور صبح کو میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اس وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا اس وقت چلے آنا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا، پھر کیا تھا چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ دوسرے دن پھر اس طرح انہوں نے جا کر پھر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے،
اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلام پہ لانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظالم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔